مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سو تھینک یو چرچ، آپ کی دعائیں بڑی پریشیس ہیں، قیمتی ہیں، اور یقیناً ہمیں سب کو یقیناً ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ وی آر دا باڈی، ہم مسیح کا بدن ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور دعا ہمارا آخری ہتھیار نہیں ہے، دعا ہمارا پہلا ہتھیار ہے۔ آمین۔ جب ہم کسی بھی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں تو ہم اینڈ پر دعا نہیں کرتے، بلکہ ہم پہلے ہی خداوند کے پاس جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کتاب مقدس کھولیے، تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 20واں باب۔ تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 20واں باب، پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو یہوشافت بادشاہ، جو یہودا کا بادشاہ تھا، اس کے دور میں خدا نے اپنے لوگوں کو فتح دی۔ تواریخ کی جو دوسری کتاب ہے، یہ جو یہودا کے بادشاہ ہیں ان کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ بنی اسرائیل سلیمان کے بعد دو کنگڈمز میں تقسیم ہو گئی، ایک اسرائیل کہلائی اور دوسری یہودا کہلائی۔ اسرائیل کے سارے ہی بادشاہ نافرمان تھے، جو اسرائیل کی بادشاہی کے بادشاہ تھے وہ سارے ہی نافرمان تھے، لیکن یہودا کی جو کنگڈم تھی اس میں سے 8 بادشاہ جو تھے وہ خدا کے کلام کے مطابق چلنے والے تھے، اور اسرائیل کی بادشاہی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئی، اور یہودا کو خدا نے قائم رکھا، اگرچہ یہ بھی نافرمان رہے اور اسیری میں چلے گئے۔ تو ان 8 بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یہوشافت بھی تھا، جس نے اپنی بادشاہی میں وہ کام کیے جو خدا کی نظر میں اچھے تھے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافت کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا انبو تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہیں جو عین جدی ہے۔ تو یہاں پر فوج نے اتحاد کیا، بنی مواب اور بنی امون اور کچھ بعض امونی، انہوں نے اتحاد کیا کہ وہ یہوشافت کے خلاف جنگ کے لیے جمع ہوں، اور کچھ لوگوں نے آ کے یہوشافت کو خبر دی۔ آمین۔ تو پہلا پوائنٹ یہاں پر جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خداوند کہ روح کی ہدایت سے اور خدا کی کلیسیا کی طرف سے دعا کرتے رہیں کہ جب آپ کے خلاف کوئی خطرہ آئے تو آپ کو اس کی پہلے ہی خبر مل جائے۔ آمین۔ یہاں پہ لکھا چند لوگوں نے آ کے یہوشافت کو خبر دی، اور میری دعا ہے یہ خدا کے روح کی طرف سے ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، کلیسیا کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ تک آپ کے خطروں سے پہلے خبر پہنچ جائے۔ آمین۔ اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ خدا کا کام ہے، وہ کیسے بتائے گا؟ وہ آپ کو خواب میں بتا سکتا ہے، وہ آپ کو رویا میں بتا سکتا ہے، وہ ڈائریکٹ آپ سے بات کر سکتا ہے، وہ کلام کے ذریعے سے بات کر سکتا ہے، وہ کسی خدا کے بندی کے وسیلہ سے بھی آپ کے ساتھ بول سکتا ہے۔ اور جب خدا کی طرف سے بات آئے تو لازم ہے کہ ہم اس کا یقین کریں اور اپنے سر جھکا دیں۔ ہاللیلویہ۔ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو واقعی خدا کی آواز سننے والے لوگ ہوں۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ تو چند لوگوں نے آ کر یہوشافت کو
خبر دی کہ تیرے مقابلے کو بڑا ایک گروہ، ایک بڑا امبو تیرے خلاف جمع ہو رہا ہے. اور لکھا یہوشافت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا. آمین. ڈر کے وہ کیا اس نے کیا؟ دل سے کس کا طالب ہوا؟ خداوند کا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی سچویشن آپ کے خلاف آتی ہے تو آپ خداوند کے طالب ہوں. اور لکھا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی. آمین. ہم فاسٹنگ سیزن میں سے خدا ہمیں گزار رہا ہے اپنے فضل کے ذریعے سے. تو آپ کو بائبل میں بارہا یہ ملے گا کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال آئی تو روزہ آپ کو بارہا ملے گا کہ لوگوں نے روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کیا، کیونکہ روزہ آپ کو ہمبل کرتا ہے اور روزہ آپ کی دعاؤں کو اسٹرینتھن کرتا ہے، آپ کی دعاؤں کو مضبوط بناتا ہے. آمین. تو اس نے کیا کیا؟ روزہ کے ذریعے سے یہودا میں روزہ کی منادی کروائی. تو سال کے شروع میں ہی ہم نے چند باتیں سیکھی کہ کس طرح ہم اس سال کو گزاریں گے. میں ریپیٹ کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے. ہاللیلویا. ہم کیا کریں گے؟ خدا کی شکر گزاری کریں گے، اوپر سے نہیں، دل سے. پھر ہم خدا کی حمد کریں گے، خدا کی تعریف کریں گے، خدا کی پرستش کریں گے. پھر ہم اپنے دلوں کو پاک رکھیں گے، اپنی زندگیوں کو پاک رکھیں گے. ہم دعا کے ذریعے سے بھرپوری میں ہر دن گزاریں گے. ہر روز ہم دعا کریں گے. دعا کیے بغیر کوئی بھرپور نہیں ہو سکتا. اور پھر ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام سے خوراک دیں گے. ہم کلام کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ اس کو کھائیں گے. آمین. اور نمبر 6 ہم نے بات کی کہ ہم روزے رکھیں گے، فاسٹنگ کریں گے. اور نمبر 7 we will be obedient. ہم جو خدا کہے گا اس کی بات مانیں گے. تو ابھی تک ہمیں خدا انہی لائنز پہ سکھا رہا ہے. ہم روزوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. آج بھی روزے کا ذکر ہے. تو جب پورے بنی یہودا پر، پوری کنگڈم پر کچھ فوجوں نے اتحاد کر کے چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا تو یہوشافت جو بادشاہ تھا، جو حکمران تھا، اس نے وہ خدا کا طالب ہوا اور اس نے روزہ کی منادی کروائی. اور لکھا ہے بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے. ہاللیلویا. درست پرپس کے لیے جمع ہونا ہمیشہ بابرکت ہے. ہاللیلویا. تو یہ جب ان کو پتا چلا یہ خطرہ ہے تو وہ سب اکٹھے ہو گئے. ہاللیلویا. یونٹی میں ہمیشہ پاور ہے. اس لیے جو آپ پرسنل دعائیں کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن مل کر دعائیں کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، دونوں جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا کہ مل کر کولیکٹیو پریئرز کی جاتی رہی ہیں. کس لیے جمع ہوئے؟ وہ اکٹھے ہوئے مدد مانگنے کے لیے. کس لیے جمع ہوئے؟ ہیکل تو اپنی کلے تیرے واسطے. وہاں سے جب مدد آئے گی تو حقیقی مدد آئے گی اور وہی ہمیں مدد چاہیے. ہاللیلویا. اگر وہ مدد کرے گا تو اس کا مطلب واقعی مدد آئی ہے. اس لیے انسانوں سے اپنی توجہ ہٹا کر اس سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے. اور یہ بہترین پریئر ہے. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، خداوند میری مدد کر. دس از اے بیسٹ پریئر جو آپ کے دل سے نکلتی ہے. سو یہ خطرے میں ہے، فوجیں ان کے خلاف جمع ہو گئی ہیں، موت کا خطرہ ہے، ساری ڈسٹرکشن ہو جائے گی، بیویاں بچے قید ہو جائیں گے. عام صورتحال نہیں ہے، مشکل صورتحال ہے. لیکن اس مشکل صورتحال میں بجائے کہ وہ پریشان ہو جائیں، انہوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا اور خداوند سے مدد مانگنے کے لیے اکٹھے ہو گئے. ہاللیلویا. فیملیز، جب آپ خاندانی طور پر، شخصی طور پر، کلیسیائی طور پر کسی مشکل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو یہی طریقہ کار ہے ہمیں
ہمیں فاسٹنگ میں چلے جانا ہے، ہم نے اکٹھے ہو جانا اور ہم نے دعا میں خدا کے طالب ہونا ہے، ہم نے خداوند سے مدد مانگنی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے مدد مانگے اور نہ ملے۔ اور جو ہم روٹین میں ہی خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہنا ہے، لیکن اگر صورتحال ہمارے سامنے آئے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے جو بائبل میں ہمیں بتایا گیا۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے مسائل کے بارے میں بتاتے رہیں اور دوسروں سے مدد کی جو ہے وہ تلاش کرتے رہیں اور توقع کرتے رہیں۔ وہاں سے مدد مانگے، وہاں سے جب حکم آئے گا تو وہ کسی کو بھی مدد کے لیے بھیج دے گا۔ آمین۔ آپ اوپر کہیں، نیچے سے وہ خود ہی موو کرے گا، کسی کو بھی وہ استعمال کر سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کس کو استعمال کرے۔ جو درست سورس ہے، جو حقیقی منبع ہے، اس کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے حضور آنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے ہمبل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ڈائریکشن بھی دے سکتا ہے اور وہ ڈائریکٹ بھی آپ کے لیے مدد کو بھیج سکتا ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ اور یہوشپت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہیم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ چنانچہ وہ اس میں بس گئے اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے، جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اس گھر کے آگے تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ اس ساری اس نے دعا شروع کیا، اور اس میں دعا میں پہلی چیز وہ کیا کہہ رہا ہے؟ He is praising God۔ وہ خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ جب دعا میں گیا رونا نہیں شروع کر دیا، اس نے فوراً خدا کو اونچا کرنا شروع کیا ہے، اس نے خدا کی تعظیم کرنا شروع کیا ہے، اس نے پریز کرنا شروع کیا ہے، اس نے اپنے مسئلے سے ذہن ہٹا کے خدا پر لگایا، اور وہ خدا کو بتا رہا، کیا تو اسرائیل کو بچانے والا چھڑانے والا خدا نہیں ہے؟ کیا زور اور قدرت تیرے نہیں ہے؟ کیا قوموں کی سب مملکتوں پر تو حکومت کرنے والا تو اکیلا نہیں ہے؟ کیا تو آسمان کا خدا نہیں ہے؟ He is praising God۔ وہ یہ بتا رہا ہے اس وقت ہواؤں فضاؤں میں، بنی یہودا کے سامنے یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ہمارا خدا زورآور خدا ہے، وہ ان حالات سے بڑا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کے بعد اس نے یہ فریاد خدا کے حضور رکھی کہ تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تیرے گھر کے سامنے ہم دعا کریں گے تو سنے گا۔ آمین۔ اس نے خدا کی تعریف کی ہے، اور نمبر 2 اس نے خدا کا پرومس اس کے سامنے رکھ دیا۔ This is a way۔ یہی طریقہ کار ہے خدا کے حضور جانے کا۔ ہاللیلویہ۔ اپنے مسئلے سے ذہن ہٹا کر، توجہ ہٹا کے خدا کی ذات پر توجہ لگانا، اور اس کے کلام کو اپنے سامنے رکھنا، خدا کے سامنے رکھنا۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ اب دیکھ، امون اور مواب اور کوہ شیر کے لوگ جن پر تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا، بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا، دیکھ وہ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراث سے جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے نکالنے کو آ رہے ہیں۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ اگین اس کو پتا ہے کہ یہ میراث ہماری ہے، خداوند نے ہمیں یہ میراث دی ہے۔ آپ کو پتا ہونا، کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں جب خدا کے حضور جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں
خدا کی کیا مرضی ہے. آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. اس کو پتا ہے خداوند دیکھ یہ تو نے میراث ہمیں دی ہے اور یہ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ کو اپنی دعاؤں میں بالکل واضح ہونا چاہیے. کنفیوز نہیں ہونا آپ نے کہ پتہ نہیں کیا خدا کی مرضی ہے. یہاں پر وہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ خداوند تو نے ہمیں میراث دی ہے اور کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا. کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابلہ جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی. اور سارا یہودا اپنے بچوں، سنیے دھیان سے، سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا. ہاللیلویا. اس طور سے فیملیز کلیسیا یونائٹ ہو کے جب خدا کے حضور آئے گی تو فتح ہوگی. آگے آپ پڑھیں گے کہ فتح خداوند نے فتح دی. لیکن اس سے پہلے کہ خدا فتح دے سنیے کیا ہوا. لکھا تب جماعت کے بیچ یزرییل بن زکریہ بن بنایا بن یعیل بن متنایا ایک لاوی جو بنی آصف میں سے تھا، خداوند کی روح اس پر نازل ہوئی. اس سے پہلے کہ کچھ ہو ایک پروفٹ پر خدا کا روح نازل ہوا، ایک نبی پر خدا کا روح نازل ہو رہا. اور وہ کہنے لگا اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں، اے بادشاہ یہوشافٹ تم سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوہ کی وجہ سے جو نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا. دیکھو وہ یسیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دستے یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے. کلیئر بتا رہا ہے وہ خدا، اس کو کلیئر بالکل بتا رہا ہے تم کو اس جگہ لڑنا نہیں پڑے گا. اے یہودا اور یروشلم تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا. خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو. کل ان کے مقابلہ کو نکلنا کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے. تو جب وہ خداوند کے حضور گئے تو کیا ہوا؟ کلام نازل ہوا. کیا ہوا؟ کلام نازل ہوا. ابھی پتہ نہیں ہوئی کیا ہوا، کلام نازل ہوا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کلام نازل ہوا ہے. اور جب ہم اس کو دل میں بٹھاتے ہیں تو یہ رحمہ ورڈ بن جاتا ہے. لوگس ورڈ جو ریٹن ورڈ ہے، جب ہم اپنے دل میں اس کو بٹھاتے ہیں، ہم اس پر ایمان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خاص وقت کے لیے بولا ہوا کلام بھی بن جاتا ہے. آمین. تو وہ خداوند کے حضور گئے. سب سے پہلے خدا نے ان سے کیا کیا؟ کلام کیا کہ تمہیں لڑنا نہیں پڑے گا، میں تمہاری طرف سے جنگ کروں گا. ہاللیلویا. اور لکھا یہوشافٹ سرنگو ہو کر زمین تک جھکا اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا. کئی لوگوں کو کلام دو تو انہوں نے کچھ سنتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لوگ کچھ ہوگا تو پھر ہی ہے نا. کلام مل گیا تو ہو گیا ہے. ہاللیلویا. اور بنی کہات اور بنی کورا کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے. اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تکو میں نکل گئے. اور ان کے چلتے وقت یہوشافٹ نے کھڑے ہو کر کہا اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں میری سنو. یہوشافٹ بھی سرنگو ہو گیا، یہودا کے لوگ بھی اس کے آگے سجدے میں جھک گئے، اور جو گانے والے تھے انہوں نے بھی کھڑے ہو کر حمد کرنا شروع کر دی. انہوں نے جب خدا نے کلام کیا تو انہوں نے اپنے سر جھکا دیے. انہوں نے تعریف میں گانا شروع کیا اور انہوں نے خدا کے کلام کے ساتھ اپنے ایمان کو مکس کیا. انہوں نے خدا کے کلام کو ریسیو کیا. ہاللیلویا. اور پھر یہوشافٹ کیا کہتا ہے؟ خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے. اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے. ہاللیلویا. جب خدا کوئی بولتا ہے، بات کرتا ہے تو وی مسٹ بلیو. کامیابی اسی میں، ہمیں یقین کرنا ہے. ہاللیلویا. اور آگے لکھا ہے جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان
लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं, खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमोन ध्यान से सुनी और मुआब और कोहेशीर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए। कमीन वाले ये कौन थे? कमीन वालों का मतलब है छुपी हुई फौज जो घात लगा के बैठे हुए थे। उन्होंने खुदा के कलाम का यकीन किया, खुदा की हम्द की और जब वो ये कर रहे थे तो खुदा ने छुपी हुई फौज, एम्बुशमेंट अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ, घात लगाए हुए लोगों, अब पता नहीं वो कौन थे। मैं जब इस पे गौर कर रहा था, मे बी दे वर द एंजल्स, पता नहीं खुदा ने फरिश्ते भेज दिए। तो उसका उनको कोई नहीं पता चल रहा किधर से तीर आ रहा है, किधर से ये हमला हो रहा है। और ये फौज को डराने के लिए, उनको भगाने के लिए ये घात में बिठाए जाते थे लोग। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने फरिश्ते या फौज जो भी है, मतलब इसका छुपी हुई फौज, कमीन वाले जो है वो बिठा दिए और वो जमा हुए, उनको कोई समझ नहीं आ रही कि किधर से उन पे हमला हो रहा है। हालेलुया। जब हम खुदावंद के कलाम का यकीन करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसका यकीन करते हैं, तो फिर हमारे दुश्मनों का हाल यही होगा, उनको समझ भी नहीं आएगी उनके साथ क्या हो रहा है। हालेलुया। खुदा हमारी तरफ से जंग करेगा और खुदा को बहुत सारों की ज़रूरत नहीं है। जब जदाउन को खुदा ने भेजा था जंग के लिए तो कितने लोग थे? कितने थे? पहले कितने थे? हाँ, देवर मैडी रह कितने गए? सिर्फ 300, सिर्फ 300 लोग, और उनसे खुदा ने उनको फतह दे दी। हालेलुया। खुदा को वो लोग चाहिए जो यूनाइट हैं। आमीन। बहुत लोग नहीं चाहिए, जो यूनाइट है, जो एक है। हालेलुया। इसलिए यकीनन अपनी फैमिलीज में हमेशा कोशिश करें यूनाइट रहें, कलाम पर यूनाइट रहें, यूनिटी को जाने दें। अपनी फैमिली में से यूनिटी को जाने ना दें। कोई किधर जा रहा, कोई किधर जा रहा, कोई किधर जा रहा। प्लीज़ इस पे इस साल काम करें, मुत्तफिक हों, हाइड ना करें चीज़ें एक दूसरे से, एक दूसरे का ट्रस्ट गेन करें, फिर से गेन करें, एक दूसरे का फिर से भरोसा जीतें। अपनी फैमिलीज में एक दूसरे की केयर करें ताकि आप यूनाइट होकर, मुत्तफिक होकर आगे बढ़ सकें। आमीन। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में लोग यूनाइट ही नहीं है, फैमिलीज में नहीं इत्तेहाद है और वो बिखरे हुए हैं, फैमिलीज बिखरी हुई हैं, इसलिए वो पावर में नहीं है। खुदा को एक यूनिटी का ग्रो चाहिए, जो एक ऐसी फैमिली चाहिए, ऐसा ग्रो चाहिए जो यूनाइट हो। आमीन। हालेलुया। और आपने ये देखना कि आपकी वजह से डिसयूनिटी ना आए। ध्यान से सुने इस बात को। कई दफा हम दूसरों को यूनाइट करने की कोशिश करते रहते हैं। आप दूसरों के लिए कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए, आप मुत्तफिक रहें। और मुत्तफिक किस पे होना है? आपने कलाम पे। किस बात पे मुत्तफिक होना है? हमारे पास पैमाना क्या है? खुदा का कलाम। जो दूसरे लोग अगर मुत्तफिक हो रहे हैं लेकिन कलाम पे मुत्तफिक नहीं हो रहे, तो वो यूनिटी ठीक नहीं है। किस पे आगे मुत्तफिक होना है? कलाम पे। और हो सकता है आपके साथ कोई मुत्तफिक नहीं हो रहा, आपने कलाम के साथ मुत्तफिक रहना है और ये दुआ करनी है कि आप नहीं हटेंगे इससे। दूसरों को भी खुदा जब आप दुआएं करेंगे इधर ले आएगा। ये एक होकर खुदा के हुजूर गए और खुदा ने इनके लिए मदद, कैसे गायबी मदद समझे भेज दी खुदा ने। हालेलुया। और लिखा है क्योंकि बनी अमून और मुआब कोहेशीर के बाशिंदों के मुकाबला में खड़े हो गए और उनको बिल्कुल तय और हलाक करें। और जब वो शीर के बाशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे।
हालेलुया। हमारे दुश्मनों का यही हाल हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। और लिखा है, और जब यहूदा ने दीद बानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस तंबू पर नजर की तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई ना बचा। जब यहोशपत और उसके लोग उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि उनको ले जा भी ना सके, और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसको बटोरने में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ना सिर्फ हमारे दुश्मनों को शिकस्त दे बल्कि जो उनका है वो भी हमारे हिस्से में आ जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए क्योंकि उन्होंने वहाँ खुदा उनको मुबारक कहा, इसलिए उस मकाम का नाम आज तक बराका की वादी है। हालेलुया। तो ये एक सिंपल स्टोरी में, वैसे तो स्टोरी नजर आती है ना, लेकिन एक बड़ा हमला यहूदा पर होने वाला था और उस वक्त उन्होंने दुरुस्त फैसला किया। खुदा के तालिब हुए, रोज़ा की मुनादी की, खुदा के पास मदद के लिए गए, और जब उन्होंने दुआ की अपने हालात पर ध्यान नहीं लगाया, फौज पर ध्यान नहीं लगाया, खुदा पर ध्यान लगाया, खुदा की तारीफ की, खुदा की हम्द की, खुदा की सताइश की, उसे सरबुलंद किया, उसे ऊंचा कहा। और जब खुदा का कलाम उन पर नाज़िल हुआ उन्होंने हलीमी से खुदा के कलाम को कबूल किया। वो तलवारें लेकर अब आगे लड़ने के लिए नहीं गए, बल्कि लिखा है उन्होंने कौम से मशवरा करके लोग मुकर्रर किए कि वो आगे आगे जाकर क्या करें, गाएं, हम्द करें, तारीफ करें। और वो हम्द कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, और खुदा उनके दुश्मनों को गिरा रहा था। हालेलुया। दिस इज द वे ऑफ विक्ट्री। आमीन। आप जब कुछ नहीं कर सकते खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन। हमें लाजम है इस सारी स्टोरी में एक चीज़ कि हमें खुदा की वर्शिप करनी है, जैसे भी हालात हो हमें खुदा को ऊंचा करना है, उसके कलाम का यकीन करना है, अपने हालात पर अपनी तवज्जो नहीं लगानी, खुदा पर अपनी तवज्जो लगानी है। विक्ट्री हमारी है, फतह हमारी है। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए।